اللہ تعالیٰ نے ہر عورت میں، ہر لڑکی میں ایک خاص نور رکھا ہے۔ توجہ سے سنو، اللہ تعالیٰ نے ہر عورت میں ایک خاص نور رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ اگر کسی لڑکی کی شادی ہو جائے اور وہ مرد ذاکر قلبی نہ ہو تو لڑکی بھی گمراہ ہو جائے گی۔ نہیں، گمراہ نہ بھی ہو تو نور تو سارا چھن جائے گا نا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر عورت میں، ہر لڑکی میں ایک خاص نور رکھا ہے۔ توجہ سے سنو، اللہ تعالیٰ نے ہر عورت میں ایک خاص نور رکھا ہے۔ اس خاص نور کی وجہ سے اس کے اندر کشش اور جاذبیت ہوتی ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ بڑی اٹریکٹیو ہے، یہ بڑی خوبصورت ہے، یہ بڑی حسین ہے، یہ جو چیزیں ہیں وہ جو اس کے اندر کیرزما ہے، جو اس کے اندر یعنی بیوٹی آپ کو نظر آتی ہے، وہ اس خاص نور کی وجہ سے ہے۔ اس نور کا چھن جانا ہی کنوارا پن جانا ہے۔ اس نور کا چھن جانا ہی تو پرانے زمانوں میں ماں باپ اپنی بچیوں کو مرشد کے پاس لے کے جاتے تھے، مرشد کے پاس بٹھاتے تھے، مرشد کی نظروں میں وہ ہوتی تھیں، تو مرشد کی نظروں سے ان کا وہ جو نور تھا وہ پریزرو ہو جاتا تھا، محفوظ ہو جاتا تھا۔ سرکار کی خدمت میں بھی بہت سی بچیاں رہیں، خواتین رہیں، اور سرکار کی سنگت میں، صحبت میں بیٹھنے سے ان کو اتنا روحانی فیض ہوا کہ سینہ منور ہو گیا۔ لیکن پھر ان کی شادیاں جب ہوئیں تو ایک رات کی شادی نے ان کا 99% نور چھین لیا، ختم ہو گیا۔ دیکھو، اب تم بھی ذاکر قلبی ہو، بیوی بھی ذاکر قلبی ہے، تو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ ہر انسان کے جسم کی ہیٹ ہوتی ہے۔ اگر ذکر قلب نہ ہو دونوں کے پاس، اگر دونوں کے پاس ذکر قلب ہو تو نور کی ہیٹ دونوں کو یکساں کر دیتی ہے، اور ذاکر قلبی نہیں ہے تو اس کے جسم کی ہیٹ، اس کے جسم کی ہیٹ، دونوں سے بیماری بن جاتی ہے۔ تو وہ شادی ہو جاتی ہیں تو وہ جو نور ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے۔ اللہ والوں کے نزدیک اس نور کا قائم رہنا کنوارا پن ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچیاں ہیں، رات کے وقت جا رہی ہیں، درختوں کے نیچے سے گزر ہوا، وہاں کوئی جن اس کے اوپر آ گیا، وہ جن اس کا سارا نور چھین لیا، کی شکل صورت ہی، جاذبیت ہی چلی گئی۔ شادی شدہ ہو جانے کے بعد پھر جو عورتیں مرشد کے صحبت میں بھی بیٹھی رہتی ہیں تو وہ پھر محفوظ ہو جاتی ہیں۔ نہ ہو، اب مرشد کہاں ہوتے ہیں دنیا میں؟ زیادہ مرشد ہوتے ہی نہیں ہیں، اور جو مرشد بن کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنی صحبت میں کہاں بٹھاتے ہیں؟ وہ تو ناجائز استعمال کرتے ہیں عورتوں کا۔ مرشد کی صحبت تو پاک ہوتی ہے، نظروں سے ان کے ایمانوں کی تربیت ہوتی ہے۔ مرشد کی صحبت کو ایسے ویسے تو نہیں ہوتی نا۔ لیکن اب جو مرشد بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، جعلی ڈبہ پیر، ان کی کیا صحبت ہے؟ وہ تو شیطان ہے، وہ تو ان کی عزتیں خراب کر دیتے ہیں، وہ تو شیطان ہے نا بھائی، مرشد تو ہے نہیں نا۔ اسی طرح سرکار نے مرد کے لیے بھی ایک بات کہی۔ مرد کے لیے یہ کہا کہ جس طرح عورت کو اللہ تعالیٰ، ہر عورت کو ایک خاص نور عطا فرماتا ہے، اسی نور سے اس کے اندر جاذبیت ہوتی ہے، اسی نور سے اس کے اندر جذبات ہوتے ہیں، بھلے محبت کے جذبات ہوں۔ اگر وہ نور ضائع ہو گیا ہو تو پھر اس عورت کی محبت کے جذبات بھی مر جاتے ہیں۔ اسی طرح مردوں کے لیے کہا کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص حصہ جنون کا دیا ہے۔ وہ خاص حصہ جنون کا دیا ہے،
اب فرمایا سرکار نے کہ اب بندے کی مرضی ہے کہ وہ اس جنون کو اللہ کی محبت میں استعمال کر لے، روحانیت میں استعمال کر لے، یا وہ بزنس میں لگا دے۔ پھر سرکار نے یہ فرمایا کہ بڑے بڑے جو بزنس مین بنے ہیں وہ اسی لیے بنے ہیں کہ جو نور کا، محبت کا حصہ اللہ نے اس کے اندر اپنے لیے رکھا تھا، اس نے اس کو بزنس میں استعمال کر لیا۔ پھر فرمایا کہ کسی نے وہ حصہ ڈاکٹر بننے کے لیے استعمال، وہ سب سے اعلیٰ ڈاکٹر بن گیا، عام ڈاکٹر نہیں، جو سب سے مشہور ہو گیا۔ سرکار نے پھر عمران خان کا نام لیا کہ جیسے اس کا وہ نور کا حصہ تھا، اس نے اس کو کرکٹ میں استعمال کر لیا، اور جب کرکٹ میں کر لیا تو ابھی اللہ کی طرف نہیں جا سکتا نا، وہ کرکٹ کے لیے ہو گیا نا۔ کچھ ہے، کوئی سنگر بن گیا، جیسے ابھی یہ سنگر بنے ہوئے ہیں، محمد رفیع صاحب تھے، کتنے بڑے سنگر تھے، لتا منگیشکر، اتنے بڑے لوگ تھے نا بھائی۔ تو یہ ان کے پاس کلا نہیں تھی، بلکہ ان کے اندر جو وہ بولتے ہیں نا کہ مہدی حسن کے گلے میں بھگوان بولتا ہے، وہ جو رب نے اپنی محبت کا ان کو حصہ دیا تھا، وہ انہوں نے کسی نے گانے میں لگا دیا، کسی نے کرکٹ میں لگا دیا، کسی نے بزنس میں لگا دیا۔ اب جب اس نے کرکٹ میں لگا دیا، اب وہ جب دین کی طرف جائے گا، اب وہ دیوالیہ ہو گیا اس کا، تو اب دین میں تو کچھ کر نہیں سکتا، کیونکہ وہ چیز تو وہاں لگا دی اس نے۔ اب جیسے شاہد ہے، اس نے اپنا سارا کمپیوٹر کو دے دیا، اب جب گود میں کمپیوٹر ہے تو کوئی اور آگے کیسے بیٹھے گا؟ اس نے سارا کمپیوٹر کو دے دیا نا۔ کسی نے سارا اپنا بزنس کو دے دیا، کسی نے اپنا سارا جو ہے اسپورٹس میں لگا دیا۔ لیکن اگر لڑکپن میں، جوانی میں ہی وہ بندہ مرشد سے ٹکرا گیا تو پھر مرشد اس کو عشق میں لگا کے چھوڑتا ہے، اس کے اندر وہ پوٹینشل ہے، اس کو کہتے ہیں جنون۔ اگر کسی کا جنون جو ہے پریزرو ہو جائے تو پھر اس کی محبت سب سے جدا ہوتی ہے، اس کو یار کے بغیر چین ہی نہیں آتا، کافر ہو یا منافق ہو، سب میں۔ اسی لیے دیکھو نا کہ منافق ہونے کے باوجود اتنے بڑے بڑے عالم بن گئے، زبان میں چاشنی ہے، وہی چیز بول رہی ہے نا۔ اب تیری مرضی ہے تو اس کو نفاق میں لگائے، کفر میں لگائے، ایمان میں لگائے، جس میں لگائے گا اس کے اندر معراج ہو جائے گی، جس میں لگائے گا اسی میں معراج ہو جائے گی۔ اس لیے میں نے ایک دفعہ سنی سرکار کی بارگاہ سے بات کہ کسی بھی کام میں زیادہ توجہ نہیں دینا، صرف اللہ کے کام میں زیادہ توجہ دینا۔ تو میں نے سوچا کہ سرکار ایسا کیوں؟ فرمایا ایسا نہ ہو کہ تیرا وہ جو مادہ ہے جنون کا، کسی اور کام میں تو نے زیادہ توجہ دے دی تو وہاں نہ نکل جائے، اس لیے تھوڑا تھوڑا سب کر لو۔ ناچنا گانا ہے، ناچ گا لو، کرکٹ کھیلنی ہے تھوڑی بہت کھیل لو، زیادہ توجہ نہیں دینا کسی چیز پہ۔ ایسا نہیں ہو کہ وہ مادہ جنون کا کرکٹ میں نکل جائے، تھوڑا تھوڑا بزنس پر بھی چلے جاؤ، ایسا نہیں کہ وہیں جا کے بیٹھ جائے، وہ سارا مادہ بزنس میں چلا جائے، پھر اللہ سے گیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ Amra TV, the place to connect with God.